السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ بیان مسجد مکرم حضرت مولانا افتقار احمد محسن رشادی دامت برکاتہم۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، نوجوانان عزیز، الحمدللہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اور اپنی عنایتوں کے ساتھ خیریت اور سلامتی کے ساتھ گزر گیا۔ اور اپنے پیچھے اس نے کئی پیغامات چھوڑے ہیں۔ روزے کا اصل جو مقصد ہے اس کو بھی اجاگر کیا گیا اور بتایا گیا کہ روزہ اصل میں جو فرض کیا گیا ہے وہ تقوی کے لیے، تاکہ روزہ متقی بنائے اور روزہ رکھنے والے متقی بن جائیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے اور خوف و خشیت اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ پیغام بھی رمضان نے ہم کو دیا کہ اللہ کا کلام جو سب سے مقدس اور سب سے عظیم کلام ہے، وہ کلام اللہ تعالی نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور اس کے نتیجے میں یہ پیغام بھی ہم کو ملا کہ ہمارے دین کی اصل بنیاد قرآن ہے۔ قرآن کو جو جتنا زیادہ اپنے سینے سے لگائے گا اور اس کی تلاوت کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک مقرب اور اللہ کا خاص بندہ بنے گا۔ اور اس طرح کے بہت سے پیغامات رمضان کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان میں سے ایک پیغام جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزے نے اور روزے کے اعمال نے ہم کو خاص طور سے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اصل جو بات ہے روزے میں وہ اللہ کے حکم کی اتباع ہے۔ صرف روزہ ہی کیا، بلکہ ہر عبادت میں آپ اگر غور فرمائیں تو ساری عبادتوں کا اصل خلاصہ اور نچوڑ اللہ کے حکم کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہی اصل خلاصہ ہے۔ یہی مزاج اور یہی طبیعت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بندے اس کے حکم کی اتباع کریں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ افطاری کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا تھا
ہم کو حکم دیا گیا کہ جیسے ہی وقت شروع ہو افطاری جلد سے جلد کر لو. مثال کے طور پر ہمارے یہاں افطاری جو رمضان میں تھی عام طور پر 6:30 پر. اب 30:02 پر افطاری اور 30:02 پر جو افطاری کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب جاتا ہے، پسندیدہ بن جاتا ہے، مستحب ہے. حدیث میں بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جب تک افطاری جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے، بہتری پر رہیں گے. جلدی کا یہ معنی نہیں ہے کہ وقت سے پہلے، مطلب اس کا یہ ہے کہ وقت پر، جیسے ہی وقت شروع ہو افطاری. اب اس میں بتانا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اتباع ہے. اب اگر کوئی شخص 6:30 پر صرف ایک چاول کا ایک دانہ اپنے منہ میں رکھ کر چبا کر کھا لیتا ہے، یا شکر کا ایک دانہ اگر منہ میں ڈال لیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ 1 منٹ پہلے بلکہ آدھا منٹ پہلے، 30 سیکنڈ پہلے بلکہ 10 سیکنڈ پہلے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا. 10 سیکنڈ پہلے اگر کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 10 سیکنڈ بعد میں اگر وہی کام کرتا ہے 30:02 پر تو روزہ مکمل بلکہ اجر و ثواب بھی اس پر مرتب ہوتا ہے. اب اس ایک شکر کے ایک دانے کا اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹنے کا. جان بوجھ کر اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو اس 10 سیکنڈ پہلے بلکہ 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر وہ کر لیا تو اس کا کفارہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور وہ بھی 60 روزے مسلسل. ایسا نہیں کہ اب 2 روزے رکھ لیے بعد میں 10 روزے رکھ لیے، اس طرح 60 نہیں، بلکہ پے در پے مکمل 60 روزے ایک ساتھ رکھنے پڑیں گے. اس سے ہم کو کیا بتایا گیا؟ بتایا یہ گیا کہ اصل افطاری کے 10 سیکنڈ پہلے کر لینے میں نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. حکم کی اتباع نہیں ہو رہی ہے. حکم کی اتباع اس وقت ہے جب وقت پورا ہو جائے. اسی طرح عزیزان گرامی سحری میں بھی خصوصیت کے ساتھ ہم کو یہی تعلیم دی گئی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول رہا ہے کہ وہ آخری وقت تک سحری کا کھاتے تھے. جیسے ہی وقت شروع ہوتا روزے کا اپنا ہاتھ روک لیتے، کھانے پینے سے رک جاتے تھے. یعنی اپنے عمل سے ظاہر کرتے تھے کہ اب تک جو ہم کھا رہے تھے وہ اس لیے کھا رہے تھے کہ آپ نے کھانے کا حکم دیا تھا، کھانے کی اجازت دی تھی تو ہم کھا رہے تھے. اب آپ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ اب نہ کھاؤ، تو اب نہ کھانا عبادت ہے. اب اگر 1 منٹ بعد بھی اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا. 10 سیکنڈ بعد بھی اگر کھا لیتا ہے تو روزہ نہیں ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ سارا کھیل اس روزے کی عبادت میں اور اس کے اعمال میں اتباع کا ہے. یعنی ہم اگر کہیں کھاؤ تو پھر کھانا عبادت ہے، اور جب ہم کہیں کہ اب نہ کھاؤ تو پھر نہ کھانا عبادت ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو 1 گھنٹہ پہلے سحری کھا لوں گا، سو جاؤں، اور اس طرح میں روزے کی نیت کر لوں گا،
روزہ تو ہو جائے گا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ روزہ مکروہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں وقت بدلتا رہا، 4:45 بجے تک، 4:40 تک، 4:35 تک، اس طرح بھی وقت آیا ہے۔ اب اگر کوئی 3:30 بجے ہی میں کھا لوں گا، کھا کر سو جاؤں گا، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو حکم ہے وہ حکم کی کامل اتباع اس میں نہیں ہوئی ہے۔ کامل اتباع یہی تھی کہ آخری وقت تک کھاتا، اور جب حکم آئے تو اس وقت ہاتھ روک دیتا۔ تو عزیزان گرامی، اگر اس کو سمجھ لیا جائے، جو اصل جو خلاصہ ہے روزے کا، جو اصل جو مقصود ہے، تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یعنی اللہ تعالی کے حکم کی اتباع ہر عمل میں۔ روزہ تو بس ایک مثال ہے، ورنہ ہر عمل میں اللہ کے حکم کی اتباع۔ اتباع کا نام ہی دین ہے، یا دین نام ہی ہے اتباع کا۔ دین کہتے ہی ہیں اللہ کے حکم کے اتباع کو، دین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کو ہی دین کہتے ہیں۔ اپنا شوق پورا کرنا یا اپنا معمول پورا کرنا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین اسے نہیں کہتے، بلکہ دین اللہ کے حکم کی پیروی اور اتباع کو کہتے ہیں دین۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا یا سفر میں چلا گیا، اذا مریض العبد و سافر، بیمار ہو گیا یا سفر میں چلا گیا، تو کتب لہ مثل یعمل مقیما صحیحا، تو اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جائے گا اسی طرح جیسے ایک مقیم کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے اور صحت مند کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں یا غیر رمضان میں بیمار ہو گیا، بیمار جب ہوا تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور وہ روزے کی قضا کرے گا، یا اگر سفر میں چلا گیا تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں آ کر اس کی قضا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کا روزہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان میں چھوٹ گیا، بعد میں جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کو اسی طرح کا اجر و ثواب لکھا جائے گا جس طرح وہ رمضان میں اگر روزہ رکھتا، اور رمضان میں روزہ رکھنے پر جو اجر و ثواب ہے وہی اجر و ثواب رمضان کے بعد میں رکھنے پر بھی ملے گا۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ یعنی مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو روزہ رکھنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا یا سفر میں چلا گیا اور وہ آیا واپس شوال کے مہینے میں یا ذی قعدہ میں آ کر مقیم ہوا اپنے یہاں، اور سفر سے واپس آیا یا وہ اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی، اب روزہ رکھ رہا ہے، جس وقت وہ روزہ رکھ رہا ہے وہ رمضان کا مہینہ نہیں ہی ہے، شوال ہے مثلا، یہ مہینہ ہے یا آئندہ مہینہ ذی قعدہ کا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے وہی اجر و ثواب دیا جائے گا جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے پر دیا جاتا تھا۔ یعنی رمضان کی جو رحمتیں، رمضان کی جو برکتیں ہیں، وہ ساری برکتیں اس شخص کے حق میں لوٹ آئیں گی، اس کو اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ارے میں بیمار ہو گیا، رمضان کا روزہ چھوٹ گیا میرا، اب میں روزہ رکھ رہا ہوں لیکن قضا روزہ رکھ رہا ہوں، سفر میں چلا گیا روزہ چھوٹ گیا، اب میں رکھ رہا ہوں قضا رکھ رہا ہوں، مجھے وہ انوارات، وہ برکات، وہ رحمتیں اور وہ عنایتیں کہاں میسر ہوں گی جو رمضان میں تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے حق میں وہ سارا اجر و ثواب، وہ ساری برکتیں اللہ تعالیٰ اس قضا روزے میں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اصل جو بات ہے وہ ہے حکم کی اتباع کرنا۔ اب کوئی شخص بیمار ہوا، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، رخصت ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن وہ باوجود اس کے مشقت کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے اور تکلیف اٹھا رہا ہے، یا سفر جو ہے وہ آرام دہ سفر نہیں ہے بلکہ مشقت والا سفر ہے، اس مشقت والے سفر میں مشقت برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہے، عزیزان گرامی یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی جبکہ سفر مشقت والا ہے، تکلیف والا ہے، تو اس وقت روزہ چھوڑ دیا جائے، تو اس وقت رنجیدہ خاطر ہو جانا، غمگین ہو جانا، بد دل ہو جانا، تنگ دل ہو جانا، عزیزان گرامی یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت جس وقت جو چاہتی ہے اس وقت وہ کام کرنا وہی اصل دین ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، صحت مند ہیں، بیمار ہو گئے مثال کے طور پر، اب کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑ رہا ہے، یا بیٹھنے بھی نہیں ہو رہا ہے، لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اشارے سے پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بیٹھ کر نماز پڑھنے پر بھی کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیٹ کر پڑھنے پر بھی کھڑے ہو کر صحت مند ہونے کی حالت میں جو اجر و ثواب ملتا تھا وہی اجر و ثواب لیٹ کر پڑھنے پر بھی ملے گا۔ اب اس کو یہ سوچ کر تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں یا میں لیٹ کر اشارے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، شریعت یہی سمجھانا چاہتی ہے، دین یہ ہے کہ اتباع کیا جائے، اللہ کا جس وقت جو حکم ہو اس وقت وہی عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پر دو چیزیں ہیں، ایک چیز پر عمل کرنا دشوار ہے اور ایک صورت ایسی ہے کہ اس پر عمل کرنا آسان ہے، تو ہم کو جو صورت آسان ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت رہی ہے کہ اگر دو صورتیں اگر آپ کے سامنے آتی، چاہے اس پر عمل کرو چاہے اس پر، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اخذ ایسرہما، ان دونوں میں سے جو آسان صورت ہوتی تھی اس کو آپ اختیار فرماتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تن آسان تھے، آپ آسانی چاہتے تھے اور آسانی کی وجہ سے آپ نے اس کو اختیار کیا، یا آپ آرام پسند تھے۔ عزیزان گرامی یہ نہیں ہے، بلکہ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی بہادری جتانا یا اپنے طاقت کا اظہار کرنا یہ بندہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کیا جائے، اپنی شکستگی کو ظاہر کیا جائے۔ میں کمزور ہوں، اگرچہ کہ دو صورتیں ہیں، اس میں جو آسان صورت ہے وہ صورت میں اختیار کر رہا ہوں اس لیے کہ میں کمزور بنتا ہوں،
اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا بندہ کبھی کراہے، کبھی آہ بھی کرے. بیمار ہو گئے، اب بیماری کی وجہ سے زبان سے آہ اوہ کی آوازیں نکلتی ہیں. اب اگر کوئی شخص اس وقت بھی بشاشت کے ساتھ اگر رہتا ہے تو عزیزان گرامی علماء فرماتے ہیں کہ یہ بندگی نہیں ہے. ایک بزرگ دوسرے بزرگ کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ بیمار ہیں، بستر علالت پر ہیں. پوچھا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، اور اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے الحمدللہ 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 کہہ رہے ہیں. تو ان تیمارداری کرنے والے بزرگ نے فرمایا کہ یہ وقت اگرچہ کہ الحمدللہ کہنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت جو آپ تکلیف میں ہیں، اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے آپ کا الحمدللہ کہنا یہ بہتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کے زبان سے کچھ آہ آہ کی آواز بھی نکلے، اور اللہ سے آپ بیماری بھی اگرچہ کہ ایک نعمت ہے، لیکن اللہ سے یہ چاہیں کہ اللہ اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے. میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. نبی سے زیادہ بندگی کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 16-18 برس تک بیمار رہے، وہ بھی سخت ترین بیمار. لیکن انہوں نے بھی فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ رحم کرنے والوں میں بڑا رحم کرنے والے ہیں. وہ بھی اللہ سے چاہ رہے ہیں کہ بیماری دور ہو. تو بیماری کی حالت میں بیماری کو دور کرانے کے لیے اللہ سے مانگنا یہ بندگی ہے. اس وقت بہادری جتانا کہ نہیں میں بیمار ہوا تو کیا ہوا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ اصل دین کا منشا اور دین کی حقیقت یہ نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وقت اور تقاضے کے مطابق عمل کرنا یہی اصل دین ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ مثلا کوئی شخص جنگل گیا، جنگل سے سفر ہو رہا ہے، اس کا میاں بیوی دونوں ہی ہیں اور تیسرا کوئی ساتھ نہیں ہے. اب درمیان سفر میں جنگل کے درمیان میں نماز کا وقت آ گیا. اب اس وقت بیوی کو یہ کہہ کر مسجد کی تلاش میں نکلنا کہ میں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، جبکہ بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، تنہا مجھے آپ کہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ اصل دین نہیں ہے. کہ اگرچہ کہ مسجد میں پڑھنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، جماعت میں پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے، لیکن وقت کا تقاضا دیکھا جائے کہ بیمار بیوی ہے ساتھ میں، تنہا اور کوئی دوسرا نہیں ہے، مسجد کہاں ہے نہیں معلوم ہے، تو اس وقت وہیں پر نماز پڑھ لیا جائے. اور وہیں پر نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہی اجر و ثواب دے گا جو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے پر ثواب دیتا ہے. پڑوس کے ملک کے ایک بہت بڑے مفتی الحمدللہ ابھی باحیات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ سے جب انہوں نے کہا کہ میں کوئی کتاب لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں، مضمون میں 2-4 گھنٹوں کی محنت کے بعد، سوچنے کے بعد ایک مضمون ذہن میں تیار ہوتا ہے، لکھنے کے لیے مضمون بیٹھتا ہوں، اچانک کوئی مہمان آ جاتے ہیں، السلام علیکم. اب وہ جیسے ہی مہمان آئے تو پھر مہمان کی خدمت اور ان کی خاطر مدارات، اب وقت نکل جاتا ہے، اور جو میں ذہن میں جو سوچا تھا 2-4 گھنٹے، وہ سب پورا مضمون ذہن سے منتشر ہو جاتا ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ان کے شیخ نے فرمایا
کہ یہ بتاؤ کہ تم جو کتاب لکھ رہے تھے کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب لکھ رہے تھے، اب یہ جو مہمان آیا یہ بھی کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو اس کی خدمت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر و ثواب بلکہ اس سے زیادہ اجر و ثواب دے گا جو آپ کے کتاب لکھنے پر جو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا تھا. انہیں کتاب تصنیف کرنے پر جو اجر و ثواب تھا وہ اجر و ثواب کس پر؟ مہمان کی خدمت کرنے پر. عزیزان گرامی، اسی طرح تیمارداری ہے. گھر میں کوئی بیمار ہو گئے، اہلیہ بیمار ہو گئی، والد صاحب بیمار ہو گئے، والدہ بیمار ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا. ہم نے سوچ رکھا تھا کہ آج اتنے پارے قرآن کی تلاوت کریں گے، اتنا ذکر و اذکار کریں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، لیکن اب بیمار ہو گئے کوئی. اب ان کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑ رہا ہے. کبھی وہ ڈاکٹر، کبھی وہ ہاسپٹل، کبھی وہ دواخانہ، کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. اب جو سارا جو سوچا تھا تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، سب کچھ ختم ہو گیا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تیمارداری، اس کے علاج معالجے پر جو گھوم رہا ہے، اس پر بھی وہی اجر و ثواب دیں گے جو 10 پارے مثال کے طور پر قرآن پڑھنے پر جو اس کو ملتا تھا. اب اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنے والا تھا. اب جو خدمت کر رہا ہے بیمار کی، یہ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. عزیزان گرامی، اسی طرح مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو علم حاصل کرنے کا، مزید علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو فاضل بننے کا، کسی کو مفتی بننے کا شوق ہوتا ہے. جبکہ گھر میں ماں باپ بیمار ہیں یا کوئی ایک بیمار ہے خدمت کے لیے اور کوئی دوسرے نہیں ہے، تو اس وقت بیمار ماں باپ کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے جانا، مزید علم حاصل کرنے کے لیے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. یہ اس علم حاصل کرنے کو چھوڑے اور ماں باپ کی جو خدمت ہے وہ خدمت میں لگے. اللہ تعالیٰ علم کے حاصل کرنے پر جو اجر و ثواب دیتے ہیں، اس سے زیادہ ثواب بیوی کی خدمت پر، اس کے علاج پر، بچے کی بیماری پر یا ماں باپ کی بیماری پر خدمت کرنے پر اس سے زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں. اسی طرح کسی کو حج کو جانے کا شوق ہے، عمرے کو جانے کا شوق ہے، یا اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ اور شوق ہے، یقیناً سب اچھی چیزیں ہیں. لیکن گھر میں اہلیہ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہیں، تو اب یہ جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو دیکھا جائے. اس کو یہاں پر چھوڑ کر حج کو اگر جاتا ہے، ان کو تڑپتا ہوا چھوڑتا ہے، ان کو پریشان رکھتا ہے، تو عزیزان گرامی یہ بہتر نہیں ہے. یہ عمرہ بہتر نہیں، یہ حج بہتر نہیں، یہ علم کا راستہ بہتر نہیں، اور یہ اللہ کے راستے میں جانا اس کے لیے بہتر نہیں. اب کوئی دوسرا کوئی اس کو اس طرح آگے نہ پہنچائے کہ نہیں اب تو حج کو جانے سے بھی منع کیا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں جانے. عزیزان گرامی نہیں، یقیناً اجر و ثواب، لیکن موقع دیکھا جائے، موقع محل دیکھ کر عمل کیا جائے. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، لیکن ماں بیمار ہے اور ماں کی بیماری کی وجہ سے ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ ماں کی خدمت کرو، ماں بیمار ہے اور تنہا ہے، چھوڑ کر جا نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں، آپ بنفس نفیس، اور لوگ آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں اور صحابیت کا مقام پا رہے ہیں.
ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا اور ایمان کی حالت میں وفات پانا، یہ صحابیت کا مقام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس شخص کو۔ صحابی کا مقام کتنا اونچا ہے آپ جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ولی اور قطب بھی ان کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا، ان کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا، اتنا اونچا مقام صحابیت کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت اویس قرنی موجود ہیں، اگر چاہتے تو وہ بیمار ماں کو کسی دوسرے کے حوالے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے فوراً واپس آ سکتے تھے۔ اگر ہمارے جیسا کوئی جذباتی ہوتا تو شاید یہی کرتا، لیکن نہیں، وہ ماں کی خدمت میں لگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع پہنچائی گئی کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے آ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہلا بھیجا وہیں پر لگے رہو، ماں کی خدمت میں لگے رہو۔ بالآخر ماں کی خدمت ہی میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ اب سوچئے کہ صحابیت کا جو مقام ہے اس سے محروم ہو گئے، وہ مقام اور وہ درجہ آپ کو نہیں مل سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اب کتنے رنج کی بات، کتنے دکھ کی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ قرن میں میرا ایک امتی رہتا ہے اور وہ اپنے ماں کی خدمت کی وجہ سے مجھ سے وہ ملاقات نہیں کر سکا ہے، وہ اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہے کہ وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کے پاس جب جاؤ تو اس سے دعا کی درخواست کرو۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک عرصے کے بعد ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ مدینہ شریف پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں آرام فرما ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ کوئی مسافر آئے ہیں اور اونٹ باندھ رہے ہیں مسجد نبوی کے باہر، اور مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں، دوڑے ہوئے آئے اور پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، قرن سے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے پھر دریافت کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام اویس ہے؟ حالانکہ وہ خود تھے لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا کر انہوں نے ان کا دوسرا کنیت والا نام انہوں نے نام تبدیل کر کے بتایا۔ لیکن صحابہ تو صحابہ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ایمانی بصیرت سے انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ چنانچہ قسم دے کر پوچھا کہ کیا آپ ہی اویس نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ فوراً اپنی چادر بچھائے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں نے اس پر ان کو بٹھایا اور فرمایا کہ تم دعا کرو، ہم آمین کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو معلوم یہ ہوا کہ دین کا سارا کھیل اتباع کے اندر موجود ہے، کہ اور رمضان میں روزے میں یہی ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اتباع کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے عزیزان گرامی۔ شوق ہو گیا جی پڑھنے جانا ہے، کچھ نہیں دیکھ رہا ہے پیچھے ماں باپ بیمار ہیں، کچھ ہیں، کیا ضرورت ہے؟ نہیں میں بس مفتی بنتا ہوں، نہیں میں حج کو جاتا ہوں، میں عمرے کو جاتا ہوں، نہیں میں جماعت میں جاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، مجھے معاف کیجئے، غلط فہمی کا شکار مت ہوئیے، کہ سمجھیے بات کو کہ یہ
یقیناً اللہ کا راستہ ہے، لیکن پیچھے دیکھیے کیا تقاضا ہے. اس تقاضے کو پورا کرنا اس وقت یہ تقاضا پورا کرنا یہی دین ہے. اس کے بعد آپ جائیے شوق سے، 6 مہینے نہیں 1 سال جائیے، زندگی بھر کے لیے چلے جائیے، کوئی اشکال نہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن گھر کے پیچھے تقاضوں کو چھوڑ کر عمرے کے لیے، حج کے لیے، بلکہ مفتی بننے کے لیے جانا، یہ بھی دین نہیں ہے. یہی اصل پیغام ہے رمضان کا، رمضان کے روزوں کا، اور ان کے رمضان کے روزوں کے اعمال کا، کہ ہمارے حکم کو تسلیم کرنا اور اس کو ماننا، وہی اصل دین ہے. دین اسی کو کہتے ہیں، اتباع کا نام ہی دین ہے. اپنا جذبہ پورا کرنا، اپنا شوق پورا کرنا، کہ بیمار ماں تڑپ رہی ہے، نہ دوا خانے کو لے کر جاتا ہے، نہ علاج معالجہ کرتا ہے، نہیں مجھے 10 پارے پڑھنا ہے، میں پڑھتا رہوں گا، اب وہ تڑپ رہی ہے، یہ دین نہیں ہے. بچہ بیمار ہے، نہیں میں ذکر کرتا رہوں گا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا، یہ دین نہیں ہے. دین یہی ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے، اس کے علاج پر اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ثواب دیتے. تو بہرحال عزیزان گرامی، اصل یہی حقیقت ہے دین کی، کہ دین نام ہے اتباع کا، یا اتباع کہتے ہی ہیں دین کو، کہ اتباع کے بغیر دین نہیں ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.